بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے چینل میں خوش آمدید۔ میرے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ بچپن کی یادیں، یہ بہت پرانی بات ہے مگر لگتا ہے جیسے کل کی بات ہو۔ ان دنوں ہم دہلی میں جامع مسجد کے پاس رہا کرتے تھے۔ پاکستان بننے سے پہلے کا زمانہ تھا جن دنوں یہ واقعہ ہوا۔ میری عمر صرف 4 برس تھی۔ یادوں کی بارات جب ذہن کی گلیوں سے گزرتی ہے تو عجیب سا ہو جاتا ہے۔ بچپن کا دور بھی کتنا سہانا تھا۔ ان دنوں کی ایک ایک بات ایسے نقش ذہن میں ہے کہ بلائی نہیں بھولتی۔ ایک دن ایک آدمی ہمارے گھر آیا، کہنے لگا کہ شیخ صاحب نے دفتر سے بھیجا ہے، انہوں نے گھی لینا ہے، گھر میں جو سب سے بڑا برتن ہو وہ دے دو۔ میری والدہ نے سب سے بڑا دیش کا اسے دے دیا۔ جو ہی وہ شخص ٹیبل سے ہٹا، امی جان کو خیال آیا کہ نہ جانے یہ کون ہو۔ بنا نام پتہ پوچھے ہی میں نے یہ برتن دے دیا۔ والدہ نے مجھے کہا تم ذرا دیکھ کر آنا یہ آدمی کس طرف گیا ہے۔ شام کا وقت تھا۔ میں نے گلی سے باہر کھلی سڑک پر کھڑی ہو کر دونوں طرف دیکھا۔ ایک طرف دور تک سیدھا راستہ تھا، دوسری طرف راستہ جامع مسجد کی طرف مڑ جاتا تھا۔ جس جانب دور تک راستہ نظر آ رہا تھا اس جانب وہ شخص کہیں نظر نہ آیا۔ میں نے سوچا ضرور وہ آدمی دوسرے راستے سے مڑ گیا ہے، چنانچہ میں اسی طرف چل دی۔ بہت تیز بھاگتی گلی کے کئی موڑ مڑتی ہوئی بہت کھلی جگہ جا پہنچی جہاں جامع مسجد نظر آ رہی تھی۔ دکانیں تمام بند ہو چکی تھیں۔ دوسری طرف ایک بہت بڑا پارک تھا۔ پارک کے ایک طرف چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں وہ نوجوان رہتا تھا، جو تھا تو لڑکا لیکن لڑکیوں کا چمک بھر کر خوشی کی ترکیبات میں ناچ گا کر روزی روٹی کماتا تھا۔ بعد میں اسی لڑکے نے مجھے بچایا۔ ہوا یوں کہ جو اجنبی گھر سے ہمارا دیچکا لے گیا تھا اور جس کی تلاش میں گھر سے اس قدر دور نکل آئی تھی، وہ مجھے یہاں نظر آ گیا۔ میں بے اختیار اسے آوازیں دیتی اس کے پاس جا پہنچی اور کہا چچا تم کون ہو؟ نام تو بتاؤ ورنہ ہمارا برتن واپس کرو۔ اس نے سوچا کہ ضرور اس بچی کے پیچھے اس کے گھر کا کوئی بڑا آ رہا ہوگا، ورنہ یہ اس وقت اکیلی اتنی دور دیچکا واپس مانگنے کیسے آ سکتی ہے۔ یہ سوچ کر وہ ڈر گیا اور اسی نے وہ برتن وہیں رکھا اور خود بھاگ گیا۔ میں واپسی کا راستہ بھول گئی تھی اور رات بھی سر پر آ گئی تھی۔ میں پریشان کھڑی تھی کہ سامنے مجھے وہی لوٹنگی والا نوجوان اپنے چھوٹی سی جھونپڑی نما کمرے کے باہر نظر آیا۔ وہ مجھ سے کچھ فاصلے پر کھڑا حیرت سے دیکھ رہا تھا کہ یہ بچی شام کے اندھیرے میں اکیلی یہاں کیا کر رہی ہے، شاید یہ راستہ بھول گئی ہے۔ اس نے مجھ سے پوچھا منی کیا بات ہے، کیا تم اپنے گھر کا راستہ بھول گئی ہو؟ ہاں، میں نے کہا، میں اپنے برتن کے پیچھے یہاں تک آ گئی ہوں۔ ہمارا برتن لے جانے والا تو برتن یہاں چھوڑ کر بھاگ گیا ہے، لیکن اب مجھے واپس جانے کا راستہ یاد نہیں آیا، کچھ پتہ تو بتاؤ۔ اس نے کہا۔ تب میں نے اسے گلی بتائی۔ آپ نے کچھ دن پہلے جہاں ڈانس کیا تھا اس گلی میں مجھے چھوڑ دو، وہاں ہی میرا گھر ہے۔ چنانچہ اس نے بڑا سا دیچکا خود اٹھایا، میری انگلی پکڑی اور مجھے اس گھر کے سامنے لے آیا جہاں بچے کے عقیقے پر اس نے گانا گایا اور رقص کیا تھا۔ یہ ہمارے ہی گھر کی تقریب تھی۔ یوں میں باخیریت اپنے گھر چلی گئی۔ اس دن میں گم ہونے سے بال بچی۔ اپنا اغوا شدہ دیچکا بھی واپس لے گئی، لیکن گھر پر سب پریشان تھے۔ ابا جی دفتر سے آئے تھے، مجھے ڈھونڈتے نکل گئے تھے اور امی پریشان بیٹھی ہوئی تھی۔ لیکن زمانہ اچھا تھا، لوگ ملنسار تھے اور ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوتے تھے، اس لیے میں بغیر وقت گھر پہنچ گئی۔ بعض اوقات ایک ہی پریشانی بار بار نصیب میں لکھی ہوتی ہے۔ اس روز تو میرے گھر والے پریشانی سے بچ گئے، مگر اگلے دن وہ پھر اس پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ ہوا یوں کہ گلی میں ہم اپنی عمر بچیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ ان میں کچھ میری عمر کی تھیں اور کچھ مجھ سے 1-2 سال بڑی بھی تھیں۔ ان لڑکیوں میں سے ایک نے کہا اپنے ابا جان کے پاس جائیں گی جو چاندنی چوک میں دکان پر بیٹھے ہیں۔ میرے ابا جی بھی اسی وقت گھر پر نہیں تھے۔ میں نے سوچا کہ یہ اپنے ابا جان کے پاس جا رہی ہے تو میرے ابا جان بھی وہیں کام کر رہے ہوں گے۔ یہ سوچ کر میں نے ان سے کہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی۔ میں جیسے ان کے ساتھ کھیل رہی تھی ویسے ہی بغیر بتائے ان لڑکیوں کے ساتھ باہر چلی گئی۔ چاندنی چوک بہت رش والی جگہ تھی جہاں سینما اور ہوٹل وغیرہ بھی تھے۔ اب وہ لڑکیاں تھیں تو اپنے والد کے پاس چلی گئیں۔ انہیں اپنی دکان کا پتہ تھا اور ان کے والد اپنے مقام میں مصروف تھے، اپنے کام میں مصروف تھے۔ انہوں نے مجھے نہیں دیکھا۔ میں نے ان لڑکیوں سے کہا کہ اب میں اپنے ابا جی کے پاس جا رہی ہوں، جبکہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے ابا جی کہاں ہوتے ہیں۔ برسات کا موسم تھا اور میرے جسم پر صرف ایک فراق تھی۔ جب میں ڈھونڈ کر تھک گئی تو نڈھال ہو کر ایک جگہ کھڑی ہو گئی۔ میرا چہرہ سرخ تھا اور حالت ابتار تھی۔ آس پاس سے گزرنے والے لوگ پوچھنے لگے یہ کس کی بچی ہے،
کئی لوگوں نے کہا ہمیں نہیں پتا، اب کافی رات ہو گئی ہو۔ تو ایک آدمی نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے اپنا نام بتا دیا۔ اس نے میرے ابا جی کا نام پوچھا، وہ بھی بتا دیا۔ اس نے پوچھا گھر کہاں ہے؟ میں نے بتایا کہ جامع مسجد کے قریب۔ وہ نیک آدمی مجھے کاندھے پر بٹھا کر اتنی بڑی جامع مسجد کی چاروں طرف چکر کاٹتا اور مجھ سے پوچھتا گھر کہاں ہے، مگر میرا ذہن کام نہیں کر رہا تھا، مجھے گھر کا محل و وقوع یاد نہیں آ رہا تھا اور میں اس آدمی کی ذمہ داری بن گئی۔ اس وقت گم شدہ بچوں کو کوتوالی تھانے میں جمع کروایا جاتا تھا۔ اس شخص نے مجھے کوتوالی میں چھوڑ دیا، وہاں اور بھی میرے جیسے کافی بچے تھے۔ ایک رات خیریت سے گزر گئی۔ دوسرے روز گھنگور بادل گھر آئے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے زبردست بارش شروع ہو گئی۔ خوب اولے بھی پڑے۔ کوتوالی والوں نے بچوں کو برتن دیے کہ اولے برتنوں میں جمع کریں۔ چنانچہ میں بھی باقی بچوں کے ساتھ برف کے اولے چننے میں لگ گئی اور ان بچوں میں ایسا گل مل گئی کہ مجھے اپنے والدین بالکل یاد نہ آئے۔ لیکن والدین کو کہاں چین تھا، جب سے میں کھوئی تھی وہ مجھے ڈھونڈنے میں لگے ہوئے تھے۔ جب میں نہ ملی تو آخر انہوں نے اخباروں میں تصویر چھپوائی، ریڈیو پر بھی اعلان کروایا اور ڈھونڈوار بھی پٹوایا گیا۔ میرے تمام رشتہ دار دہلی میں جمع ہو گئے اور انہوں نے بھی تلاش شروع کر دی۔ اس طرح 5 دن گزر گئے۔ سردی کافی بڑھ چکی تھی، میں تو یہاں دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل کود کر سو جاتی، لیکن میرے والدین کا برا حال تھا، میری گمشدگی نے انہیں بے حال کر دیا تھا۔ رات کو والدہ چادر اٹھا کر پھینک دیتی، گھر والے کچھ اوڑھنے کو دیتے تو کہتی نہ جانے میری شمیم کس حال میں ہے، اسے بھی سردی ستا رہی ہوگی، تو پھر میں کیسے چادر اوڑھ لوں۔ کھانا کھلاتے تو امی کے حلق سے نوالہ نہ اترتا کہ جانے میری بچی نے کچھ کھایا بھی ہوگا یا بھوکی ہوگی۔ یہ تھا حال ماں باپ کا میری جدائی میں، اور میں تھی کہ بس سب کچھ بھول بھال کر اپنے جیسے دوسرے گمشدہ بچوں کے جھرمٹ میں کھا پی کر ہنس کھیل کر اور نگرانی کرنے والیوں سے مزے کی کہانیاں سن کر سو جاتی۔ امی ابو کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا، وہ نیم پاگل سے ہو چکے تھے۔ سب کہتے کچھ اور دن لڑکی نہ ملی تو یہ دونوں سچ مچ پاگل ہو جائیں گے۔ میری ایک رشتہ دار پھوپھی جو گونگی تھی، جب وہ میری جتنی بچی تھی، وہ بھی ایک دن ایسے ہی گم ہو گئی تھی۔ انہیں ڈھونڈتے ان کی ماں بھی نیم پاگل ہو گئی تھی۔ سب خاندان والے اس واقعے سے خوفزدہ تھے، خاص طور پر پھوپھو کی گمشدگی کی وجہ سے جو اب تک نہیں مل سکی تھی۔ میری دادی جان کو کسی جوتشی نجومی کے بارے میں بتایا گیا تھا جو ستاروں کا علم جانتا تھا، فال نکالتا تھا اور ہاتھ دیکھ کر مستقبل بتا دیتا تھا۔ دادی جان امی کو لے کر اس نجومی کے پاس پہنچ گئیں۔ اس نے امی کا ہاتھ دیکھ کر کہا جلد ہی خوشی ملنے والی ہے، لڑکی مغرب کی طرف ہے۔ اس نے ایک تعویذ بھی دیا اور کہا اسے جتنا زیادہ وزن کے نیچے دباؤ گی بچی جلد ہی مل جائے گی۔ ہمارے گھر ایک آٹا پیسنے والی چکی تھی، میری والدہ بتاتی ہیں کہ انہوں نے وہ تعویذ چکی کے نیچے دبا دیا۔ پھر دوسرے دن خبر ملی کہ مغرب کی طرف جو کوتوالی ہے وہاں کھوئے ہوئے بچوں کو جمع کیا جاتا ہے، وہیں جا کر پتہ کریں۔ یہ ایک اتفاق تھا کہ نجومی نے بھی مغرب کی طرف اشارہ کیا تھا۔ بہرحال سب وہاں گئے۔ وہاں کے لوگوں نے کہا جب بچی خود پہچانے گی تب میں اسے واپس لیں گے۔ جو مجھے لینے آئے تھے وہ رشتے بھی میرے نانا تھے۔ کچھ عرصہ قبل میری والدہ نے بتایا تھا کہ یہ تمہارے نانا ہیں۔ مجھے ان کی شکل یاد رہ گئی تھی، چنانچہ جب میں نے انہیں دیکھا تو فوراً نانا نانا کہتی ہوئی ان کے پاس چلی گئی۔ جس عورت نے مجھے گود میں بھر کر نانا کے حوالے کیا وہ گونگی تھی اور اس کے ماتھے پر ایک بڑا سا تل تھا جسے عرف عام میں مکوڑی کہا جاتا ہے۔ نانا اس نوجوان لڑکی کو غور سے دیکھنے لگے، پھر میں نے دیکھا کہ وہ بھی نانا کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ دفعتاً اس نے مجھے گود سے اتارتے اور نانا سے لپٹ گئی۔ پتہ چلا کہ یہ ان کی کھوئی ہوئی گونگی بیٹی ہے جو 20 سال پہلے گم ہو گئی تھی۔ یوں میری وجہ سے ان کی بچھڑی ہوئی بیٹی مل گئی جس کا نام بانو تھا۔ بانو اپنی والدہ کو پہچانتی تھی، لیکن نانا اس کے ماتھے کے نشان اور گونگی ہونے کی وجہ سے اسے اپنی لختے جگر کو پہچان لیا۔ یوں ضروری کارروائی کے بعد ہم ایک نہیں بلکہ 2 گمشدہ لڑکیاں اپنے خاندان کو ان کو واپس مل گئیں۔ اس قدرت کا کرشمہ ہی کہنا چاہیے۔ جب میں باہر آئی تو وہاں بہت ساری رشتہ دار عورتیں کھڑی تھیں جن میں میری والدہ بھی شامل تھیں۔ میں بھاگ کر اپنی والدہ سے جا لپٹی۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگے کہ کچھ لینا ہے، کیونکہ وہاں بچوں کی چیزیں بک رہی تھیں۔ میں نے کہا کچھ نہیں لینا، بس گھر چلیں۔
جب میں اپنی والدہ کے پاؤں سے لپٹ گئی تو سب خوشی سے رونے لگے۔ نانا اور نانی کی گونگی بیٹی کے ملنے پر تو کوتوالی والے بھی خوشی سے رو پڑے۔ یہ ایک ناممکن امر تھا جو ہو گیا تھا، اور میرا ملنا بھی کم معجزہ نہیں تھا۔ ایک چھوٹی سی بچی کا 5 دن بعد مل جانا اگر معجزہ نہیں تو اور کیا تھا۔ انہی دنوں پاکستان بن گیا اور یہ رشتے کہ نانا بھی ہمارے ساتھ اپنی اس گونگی بیٹی بانو کو لے کر پاکستان آ گئے اور ہم جڑانوالہ میں رہائش پذیر ہو گئے۔ ہم سب ایک ہی مکان میں رہتے تھے، یعنی نانا اور ہماری گونگی پھوپھی بانو بھی ہمارے ساتھ ہی تھی۔ وہ جوان تھی، ان کی شادی تو کرنی تھی۔ اس دوران میرے نانا جی نے یہ منت مان لی کہ جو سب سے پہلے بانو کا رشتہ مانگے گا وہی اس کا دولہا ہوگا، خواہ وہ کیسا بھی ہو اور کسی بھی ذات سے ہو۔ حالانکہ اس وقت غیر ذات میں شادی کرنا معیوب تصور کیا جاتا تھا۔ پھوپھی بڑی سگر تھیں، سلائی بھی سیکھ چکی تھیں، بہت عقل مند بھی تھیں۔ نانا جی کے دوست نے اپنے ہمسایوں سے بات کی۔ میرے ابا جی نے ان سے کہا کہ لڑکی گونگی اور بہری ہے، خوبصورت بھی نہیں، رنگ سیاہ ہے اور ماتھا چٹا اندر کو دھنسا ہوا ہے۔ پھر بھی وہ لوگ اتنے شریف تھے کہ بانو پھوپھو کا رشتہ قبول کرنے پر راضی ہو گئے۔ ان دنوں ہم نئے نئے پاکستان میں آباد ہوئے تھے، رشتہ داروں کا پتہ نہیں تھا اور مالی حالت بھی بہت خستہ تھی۔ بالکل خالی ہاتھ تھے۔ نانا جان نے صرف چائے اور بسکٹ پر نکاح کر دیا۔ وہ لوگ بہت نیک تھے۔ پھوپھا مسجد کے امام تھے اور بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ وہ کھڈیوں پر سوتی کپڑا بھی بناتے تھے اور گھر سامان سے بھرا ہوا تھا۔ رزق حلال تھا اور خوب برکت تھی۔ ان کے بچے بھی سعادت مند تھے۔ بڑا بیٹا میری پھوپھی کو ماں جی کہتا تھا۔ امی نے کہا بانو تو کچھ سن نہیں سکتی تو جو بھی کہو وہ بولا میرے ابا جی کے گھر آ گئی، اس لیے اب یہ میری ماں جی ہوئیں، اور جب میں انہیں ماں جی کہہ کر پکارتا ہوں تو اللہ تو سنتا ہے۔ یہ بچے ہی کیا، ان کے سارے رشتہ دار خوش ہو گئے کہ ایک اجڑا ہوا گھر آباد ہو گیا تھا۔ بانو پھوپھو کے 5 بچے ہوئے، 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں۔ اب ماشاءاللہ یہ سب 6 بھائی اور 2 بہنیں ہیں۔ ان کے والدین اب فوت ہو چکے ہیں، لیکن جب پھوپھو بیمار ہوئیں اور آخری سفر کی تیاری کر رہیں تو سب بیٹیوں، بہوؤں، پوتوں اور پوتیوں نے مل کر بہت خدمت کی۔ سوتیلے بیٹوں نے بھی ہمیشہ بہت عزت اور خیال رکھا اور سب بہوئیں انہیں ماں جی کہتی تھیں، حالانکہ وہ یہ لفظ سننے سے قاصر تھیں۔ میری یہ پھوپھو فرشتہ صفت خاتون تھیں۔ وہ نماز کی پابند، عبادت گزار، رات کو جاگ کر اللہ کا ذکر کرتیں اپنی زبان میں، جس کو صرف اللہ ہی سن اور سمجھ سکتا تھا۔ انہوں نے سوتیلے بچوں کی پرورش اور شوہر کی خدمت میں کوئی کمی نہ چھوڑی۔ اللہ نے انہیں گونگا اور بہرا بنایا، مگر ان کی شخصیت میں ایسے اوصاف بھر دیے جو جتنی لوگوں میں پائے جاتے تھے۔ ایسے ہی نیک پھوپھا اور ان کے بچے بھی تھے۔ آج بھی جب میں ان کے بچوں اور بچیوں، پوتے اور پوتیوں کو اپنی گمشدگی کے بعد بانو کے 14 برس اور واپس مل جانے کا واقعہ سناتی ہوں تو سب اللہ کی اس قدرت پر نگہداشت بنات رہ جاتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔